گفتگو کا عنوان ہے سورہ آل عمران چوتھا پارہ، آیت نمبر 130 سے لے کر 151 تک آج کا مضمون ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ گزشتہ درس میں بھی کچھ حصہ غزوہ احد سے متعلق آیا ہے۔ آج کی گفتگو میں بھی بہت اہم نکات آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ سود مت کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، لا تأکلوا مت کھاؤ الربا سود۔ ربا کے معنی آتے ہیں اضافہ کے، زیادتی کے اور سود کے۔ اللہ نے اس کی علت کیا بتایا ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے۔ تفصیلی بحث سورہ بقرہ میں آ چکی ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو حلال اور ربا کو حرام، اللہ کی مرضی ہے۔ 2 روپے دے کر 3 روپے لینا یہ سود ہے۔ 2 روپے کا قلم 3 روپے میں بیچنا یہ جائز ہے۔ یہ بیع ہے، وہ سود ہے۔ پیسے پر پیسہ لینا یہ سود ہے، اور مال کو بیچ کر نفع کمانا یہ حلال اور طیب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا مت کھاؤ الربا سود، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا کر کے۔ اضعاف ضعف کے معنی آتے ہیں کئی گنا، اور مضاعفہ کے معنی کئی گنا کیا ہوا۔ ایک آدمی 100 روپے دیا، اس کو سود ملا 110، پھر اس 110 پر پھر سود لگاتا ہے تو 122 ہو گیا، پھر اسی پر سود لگاتا ہے تو پہلے اصل رقم پہ سود لیتا ہے، پھر سود والی رقم پر پھر سود لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اضعافا مضاعفہ ہے، کئی گنا کر کے۔ سودی کاروبار کرنا، سود میں ملوث ہونا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، سب ممنوع ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ سے لڑنے کو تیار رہو۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے جنگ کرنے کو تیار رہ جاؤ۔ کس کی ہمت، کس کی مجال؟ ایک حقیر قطرے سے بنا ہوا انسان رب العالمین سے جنگ کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم میں طاقت نہیں ہے تو خدا کے حکم کو چیلنج کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اب تم کو ترک کرنا ہی ہے۔ مدینے میں سود بہت مروج تھا، یہودی سود لیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہیں وہ رنگ نہ آنے پائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے صاف صریح حکم دے دیا کہ کئی گناہ کر کے سود کو مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب تک بندے میں اللہ کا خوف نہ ہو تب تک وہ کسی کام میں، کسی حرکت میں اپنے عمل کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم پر اللہ کا حکم چلے اور تم کو فلاح مل جائے۔ جب تم اللہ کا حکم مانو گے، اللہ سے ڈرو گے تو تم کو فلاح ملے گی۔ فلاح کیا چیز ہے؟ حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ یہاں آئے تو فلاح کہاں ملی؟ یہ اکثر دماغ میں سوال آ سکتا ہے آپ کے، تو فلاح کے معنی آتے ہیں کامیابی کے، ایسی کامیابی کہ اس کے بعد پھر ناکامی نہ ہو، اور یہ اسی کو ملتا ہے جو مؤذن کے پکارنے پہ چلا آتا۔ حی علی الفلاح، یہاں آ جاؤ، یہاں کامیابی ہے۔ یہاں وہ راستہ بتایا گیا ہے جو اللہ نے جبریل کو بھیج کر نبی کو سکھلایا، اور نبی نے ساری امت کو سکھلایا۔ اس راستے پر چلو تو فلاح یعنی منزل نجات تک پہنچو گے، جس کا نام جنت الفردوس ہے۔
واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اعدت فعل ماضی ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اب تیار ہے۔ جہنم کو پیدا کریں گے بعد میں نہیں، جہنم تیار ہے۔ جیسے اعدت للمتقین آتا ہے جنت کے لیے، جنت تیار ہے متقیوں کے لیے، جہنم تیار ہے کافروں کے لیے، تیار ہے۔ اور جہنم ایسا تیار ہے، یہ جو گرمی ہے اسی کی سانس ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو خوب دھونک دیا تو اس نے شکایت کیا رب کریم سے، اکلا بازی بازا، میری گرمی ایسی بڑھ گئی ہے کہ باز کھایا جا رہا ہے مجھ کو۔ اللہ تعالیٰ سے جہنم نے کہا کہ مجھ کو میرا باز کھا رہا ہے، شدت کی وجہ سے مجھے کچھ سانس لینے کا موقع دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار سانس کھینچنے کا اور ایک بار سانس چھوڑنے کا موقع دیا ہے۔ جب وہ سانس کھینچتی ہے تو سارے عالم میں سردی ہوتی ہے، اور جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو سارے عالم میں گرمی ہوتی ہے۔ پہلے گرمی اتنا نہیں ہوتی تھی، اتنا شدت اب بتاتی ہے کہ اس کی سانس میں کتنی حدت ہے۔ جہنم بالکل تیار ہے، اور یہ جہنم کی سانس جس کی وجہ سے یہ گرم ہے، اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس جہنم میں کیسے برداشت کر سکیں گے؟ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دو جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ شدید ہے۔ کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے تو جہنم سے بچنے کی فکر کرتے۔ تو جہنم سے بچو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو جہنم سے بچنے کا مطلب کیا؟ ایسے کام چھوڑو جن سے جہنم میں جانا پڑتا۔ لوگ کہتے ہیں جیل سے بچو، یعنی جیل میں جانے والے کام چھوڑو، ایسے کام مت کرو جس کا نتیجہ جیل ہو۔ یہاں بھی مراد ہے ایسے اعمال، ایسے افکار، ایسے خیالات، ایسی تمام خرابیوں کو چھوڑ دو جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں دو لفظ ہے، اطیعوا اللہ اور ایک لفظ ہے والرسول۔ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت دونوں کو الگ کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ نہیں ہے، کثرت سے آپ کہیں دیکھیں گے اطیعوا کو تکرار کے ساتھ دو دفعہ لایا گیا ہے، اور کہیں ایک بار لایا ہے عطف کر دیا گیا ہے، ایک ہی بار لایا گیا ہے۔ جیسے یہاں کہا اطیعوا اللہ والرسول، اور کہیں آیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا کو تکرار کے ساتھ لایا گیا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، دونوں اطاعتیں۔ یہاں تھوڑا سا میں بات کو اور واضح کر دوں، دونوں اطاعتیں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں یہ مضمون کئی مقامات پر آیا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی۔ گویا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ایک ہی چیز ہے۔ پھر یہاں الگ الگ کیوں کہا گیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہاں ہے اطیعوا اللہ والرسول، رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ ایک فرقہ ہے اہل قرآن، وہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت ہی رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں کہتا ہے وہ؟ کیونکہ وہ حدیثوں کا منکر ہے، حدیثیں مانتا نہیں، اور اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول بھی کرتے تھے، جب اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی تو وہ خود اللہ کی اطاعت کرتے تھے، لہذا ہم کو بھی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ کو بھی اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا چکمہ ہے، سابقہ پڑ جائے گا تو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہ درس کام میں آئے گا آپ کے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ نے کثرت سے الگ الگ بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ
کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے اصولوں کے مطابق بندے کی ہدایت کے واسطے بھیجا ہے. لیکن اللہ نے خود کہا قرآن کریم میں 3 مقام پہ کہا، ایک مقام پہ نہیں، 3، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام ہیں، ایک تلاوت کتاب، ایک تعلیم کتاب اور ایک تزکیہ قلب و حکمت. 3 کام بتایا. تو تلاوت کتاب پڑھ کے سمجھانا، وہ تو اہل عرب تھے. پھر تزکیہ قلب، دل کا تزکیہ کرنا، اور حکمت اور دانائی کی بات سکھانا. اور تحقیقات سے مراد سنت. یہ کیا چیز ہے جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے؟ اللہ کے نبی اللہ سے لے کر بندوں کو سکھلاتے ہیں. جیسا کہ سورہ نجم میں کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جب بولتے ہیں. حالانکہ آپ کا ہر بولا ہوا قرآن نہیں ہے، ہر بولا ہوا لفظ قرآن میں نہیں ہے. اور قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ آپ اپنے خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، آپ جب بھی زبان کھولتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. اس وحی کا نام اگر کتاب اللہ میں ہے تو وہی ہے متلو، اور کتاب اللہ میں وہ نہیں ہے تو وہی ہے غیر متلو. یہ آیت صراحتاً بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا ہوا ہر بول وحی ہے. اب وہ نکلا ہوا بول قرآن میں ہے تو جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ وحی ہے، اور اگر وہ قرآن کریم میں نہیں ہے تو وہ ایسا پیغام ہے اللہ کا جو تلاوت کیا ہوا نہیں ہے تو غیر مطلوع کہلاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع کی تقسیم کہاں سے لائے؟ تو سورہ نجم کی یہ آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھ کے بتایا. نماز کا ذکر قرآن میں ہے لیکن رکوع سجدے کے علاوہ تشہد بھی ہے، تفصیل بھی ہے. یہ تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا. یہ ہے اطیع الرسول. قرآن کریم کی تشریح، شریعت کی جتنی باتیں ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، کتنے میں کتنا دینا ہے. قرآن میں یہ تو ہے کہ کن کن کو دیا جائے، لیکن کتنے میں سے کتنا دیا جائے یہ نبی نے بتایا. یہ ہے اطیع الرسول. حج فرض ہے، لیکن حج فرض ہے تو حج کیسے کیا جائے؟ کچھ ارکان بتائے گئے ہیں، کچھ ارکان کی تفصیل نبی نے بتایا. احرام کے مسائل، پورے شریعت کے اندر جتنی سنتیں ہیں، جتنے لوازمات ہیں، یہ سب نبی نے سکھلایا ہے. اور یہ بھی وہی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. تو جتنے جگہ پر اطیع اللہ مراد ہے وہاں فرائض، اور جہاں اطیع الرسول ہیں وہ ان تمام احکامات شرعیہ جو فرض کی تکمیل کے واسطے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے فرض نماز پڑھا مغرب کی 2 رکعت سنت، جو قرآن میں نہیں ہے یہ نبی نے سکھلایا ہے. یہ قرآن کریم کو ماننے والے جب کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے تو وہ سید الانبیاء کو اور ان کے منصب کو گویا ٹھکرا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب پہنچانے والے نہیں ہیں، کتاب کو پڑھ کر سکھلانے والے معلم ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ حکمت کو سکھلاتے تھے، کتاب کو سکھلاتے تھے، تعلیم کتاب کرتے تھے. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کامل نہیں مانتا ہے تو پھر وہ اس آیت کا انکار کرتا ہے. یہ آیت پہلے پارے میں آ چکی ہے، 4 پارے میں آ چکی ہے، 28واں پارہ میں آ چکی ہے. ایک ہی جگہ نہیں، 3 جگہ موجود ہے. یہ تو فرائض منصبی میں سے ہے. اس واسطے کلام اللہ میں جہاں جہاں بار بار آئے اطیعوا اللہ والرسول یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو رسول نے بے شک اللہ کی اتباع کی ہے، لیکن رسول نے اللہ سے بطور وحی کے جو ماخذ لیا ہے امت کو پیش کیا ہے، جس کا نام سنت ہے اور حکمت ہے اور دانائی کی بات ہے. یہ یہاں اطاعت رسول سے مراد ہے، اس کی پابندی کرنا لازم ہے.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ لفظ لعل کے معنی شاید کے آتے ہیں، لیکن جب لعل کا لفظ قرآن میں اللہ کے ساتھ منسوب کیا جائے تو امام قرطبی کہتے ہیں بجائے شاید کے یقیناً کے معنی میں آتا ہے۔ کیوں؟ کریم آدمی، شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اور اللہ سے زیادہ شریف اور کریم کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ وعدہ کرتے ہیں تو ان کا وعدہ بطور فرض کے ہوتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے لعل کے معنی یقیناً کی کیے جاتے ہیں، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا جب تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو گے۔ معلوم کیا ہوا؟ تقوی ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت کا بندہ حقدار بن جاتا ہے۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی تعلیم دے کر ہم میں ایک قوت پیدا کی ہے، تیزی لائے۔ کس بات کی تیزی؟ شوق جنت کو پیدا کیا۔ معلوم ہے کہ جنت ہے کیا؟ آپ کو دنیا کی تھوڑی سی کشش نظر آتی ہے تو آپ بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو جنت کی دعوت دیتے ہیں تو جنت کیسی ہے، کیا ہے معلوم ہے؟ تھوڑا سا تعارف، تاکہ اس کی طرف دل میں رغبت اور شوق پیدا ہو اور وجد طاری ہو جائے، اس کے حاصل کرنے کے واسطے راتوں کا جگنا آسان ہو جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت میں ہلکا سا اشارہ کیا رب کریم نے۔ کیا ہے؟ سارعو، دوڑو۔ سرعہ کے معنی دوڑنا، سرعہ جلدی جلدی۔ سارعو مسارعہ باب مفاعلہ سے آتا ہے، مقابل میں دوڑنا۔ اذان سن کے وہ آ رہا ہے تو تم اس سے آگے نکلو، حج کرنے جا رہا ہے تم اس سے آگے نکلو۔ تو مسارعہ کے معنی آتے ہیں مقابل میں کوشش کرنا۔ دنیا میں جب کوشش کرتے ہیں نا دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں، یہ مسارعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں تمہیں بتلانا یہ ہے کہ تم دوڑتے ضرور ہو لیکن فانی کی طرف دوڑتے ہو، محدود کی طرف دوڑتے ہو۔ ہم دعوت دیتے ہیں ایسے مکان کی طرف جس کی وسعت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، ہاں سمجھ سکتے ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو، مسابقت کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف۔ کس کی طرف سے مغفرت ہے وہ؟ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ مغفرت کیا چیز ہے؟ غفرہ کے معنی ڈھانپ دینا، غفرہ کے معنی ڈھانپ دینا۔ مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی جو سر پہ رکھی جاتی ہے جس سے سر چھپ جاتا ڈھک جاتا، وہ مغفر ہے۔ تو غفرہ کے معنی ڈھانپ دینا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر جب رحم فرمائیں گے تو ان کے گناہوں کو ڈھانپ دیں گے، یہ ہے بخشش۔ مغفرت اسی کا نام ہے۔ بندے کا گناہ مٹ جائے ایک شکل ہے، اور جہاں کا وہیں باقی ہے وہی دبا دینا، چھپا دینا، یہ مغفرت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ مغفرت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا صلہ جنت ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، مغفرت تو اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ مغفرت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ مغفرت ہے۔ مغفرت اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، نبی کا اعلان ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اور کیا آپ بھی؟ یہ روایت بخاری میں 2 مرتبہ آئی، ولا انت یا رسول اللہ، اور کیا آپ بھی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ولا انا، اور میں بھی۔ لیکن یہاں سانس نہیں توڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی سانس میں آگے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت واسعہ، مگر یہ کہ مجھ کو اللہ نے اپنی رحمت خاصہ میں ڈھانپ رکھا ہے۔ دیکھا آپ نے، وہاں بھی رحمت خاصہ سے ڈھانپ لیا گیا ہے۔
اور جس بندے کی بخشش ہوگی وہ بھی رحمت خاصہ کی وجہ سے ہوگی، ہمارے اعمال کی بنا پر نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات طے کرنا کہ رحمت اللہ کی بخشش کا سبب بنے گی، ہمارے اعمال نہیں۔ لیکن یاد رکھ لو، وہ اللہ کی رحمت خاصہ ہوگی کس پر؟ جس کے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ بلکہ آگے چل کر سچ بولتا ہوں، حقیقی بات سناتا ہوں آپ کو کہ ان بندوں کو ہی اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے جن پہ رحمت ہونے والی ہے۔ نماز کا پڑھنا نماز کی توفیق دینے والے کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے حج کیا ہے تو خود سے حج نہیں کیا ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، یہ توفیق ہے اللہ کی۔ تو جس طرح جنت، مغفرت اللہ کی رحمت ہے، ویسے اعمال صالحہ کی توفیق دینا، ایمان کی توفیق دینا، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دینا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ واسطہ در واسطہ ہے۔ تو یہاں اشارہ کر دیا، اور دوڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف، اور مغفرت پہلے ہوگی، اس کے بعد جنت۔ جنت پہلے نہیں، پہلے مغفرت پھر جنت۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں جنت داخلے کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے فجر میں کہا گیا فادخلی فی عبادی، پہلے داخل ہو میرے بندوں میں، پھر داخل ہو میری جنت میں۔ یہاں بھی پہلے مغفرت کا ذکر ہے، اس کے بعد جنت کا ذکر ہے۔ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک رب کی مغفرت نہ ہو، اور یہ مغفرت اعمال صالحہ سے ہوگی۔ صالحہ کو اللہ تعالیٰ سبب بنائیں گے، اور جن بندوں کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، یہ سمجھنا کہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو۔ عرضھا، اس کی عرض کیسے کہتے ہیں؟ جب کپڑا آپ کٹواتے ہیں تو کپڑے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی عرض کتنا ہے، 36 انچ ہے یا پورے 1 میٹر ہے؟ کپڑے کی جو چوڑان ہوتی ہے، چوڑان تھان کی، اس کو عرض کہتے ہیں۔ جیسے شطرنجی ہے اس کی چوڑان اس کی لمبان کے مقابلے میں کم ہے، اور ہر چیز میں اصول یہی ہے کہ لمبان سے چوڑان کم ہوتی ہے۔ اللہ نے بندوں کو سمجھانے کے واسطے فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑان آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ آسمان سنگل نہیں، آسمانوں کہا، سماوات، آسمانوں، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں، ان کی جو مسافت ہے یہ جنت کی عرض ہے، عرض۔ اب جنت کی لمبان کا تم اندازہ کر لو، بندے کی نگاہ میں زمین و آسمان سے وسیع اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی جتنا مسافت ہے یہ اس جنت کی عرض اور چوڑان ہے۔ اب لمبان کا تم اندازہ کر لو۔ اگر کوئی سوار گھوڑے پر بیٹھ کر 100 برس تک چلتا جائے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایک درخت کا۔ اس جنت کی طرف دوڑو۔ ایک رات کے ولیمے کی طرف دوڑتے ہو، افسوس ہوتا ہے مجھے سن کر، ولیمے کی خاطر درس قرآن چھوڑ دیتے ہیں لوگ، جبکہ اس قرآن کی درس میں آنے کی برکت سے جنت کا راستہ کھلے گا، جہالت کا راستہ دور ہوگا، توحید آئے گی، شرک نکلے گا، اللہ و رسول کی محبت آئے گی، بغض نکلے گا۔ اس کتاب میں تو اللہ نے وہ انوار رکھے ہیں کہ اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے بندہ مقدس بن جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن آ گیا سارے انسانوں میں سب سے عمدہ انسان بن جاتا ہے وہ۔ اس کے باوجود ہم اسی چکر میں ہیں، عارضی کھانا نہیں، مستقل دعوت کھانا ہے انشاءاللہ، اور وہ جنت کی طرف دوڑنا پڑے گا۔ اس جنت کی چوڑان کتنی ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کی مسافت ہے۔ عرضها السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی وسعت۔ زمین سے آسمان تک کتنا وسعت ہے؟ 500 برس۔ ایک آسمان پر دوسرا 500 برس۔ 500 برس، یہ برس بھی تمہارے یہاں کے نہیں، وہاں کے برس، جو 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، یا کم سے کم 1,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے۔
500 برس کی مسافت ہے ایک آسمان سے دوسرے کے بیچ میں. اس طرح سے 7 آسمان ہیں اور 7ویں آسمان پر جنت ہے. 7ویں آسمان کی جو سطح ہے وہ جنت کی زمین ہے عرش کے نیچے، اور 7 آسمان سے اوپر جنت تیار رکھی ہوئی ہے. اگلا ٹکڑا ہے اعدت. اعدت کے معنی کیا کہا؟ اعدت للمتقین کہا، تیار رکھی ہے. جیسے اوپر کہا گیا تھا اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار ہے. وہاں بھی اعدت تھا، فعل ماضی پاسٹ ٹینس مجہول، تیار کی گئی. یہاں بھی فرمایا اعدت، تیار کی گئی للمتقین، متقیوں کے لیے. جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، صرف مرنے کی دیر ہے، جنت تیار ہے. اسے تیاری پر مرزا غالب نے طنز کیا تھا نا، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. یعنی لاکھوں برس سے حوریں بنا کے تیار ہیں، بڈھی ہو گئی ہوں گی، کیا کریں گے لے کے ان کو ہم. یہ مذاق تھا ان کا، سمجھانے کے لیے جنت تیار ہے اور ہم جنت کے بارے میں دوڑ نہیں رہے، سستی ہے ہماری. تو جنت تیار ہے، جنت کی حوریں انتظار میں ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے صحابہ سنتے تھے جنت تیار ہے تو ان کے شوق شہادت کو مہمیز لگتی تھی اور وہ ساری کائنات بھول جاتے تھے. اسی صفحے میں آ رہا ہے آگے کہ صحابہ کرام نے غزوہ احد میں کس طرح ثبوت دیا ہے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے. انس ابن النضر بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو دل میں ملال تھا، موقع آیا چھوٹ گیا ہاتھ سے، پھر موقع آئے گا. جب غزوہ احد میں لوگ منتشر ہونا شروع ہو گئے تو انس ابن النضر کہتے ہیں اے سعد ادھر کہاں جا رہے ہو؟ مجھ کو تو اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو محسوس کیا اور تلوار لیے چلے گئے، واپس نہیں آئے، غزوہ احد ہی میں شہید ہو گئے. تو کہاں کی خوشبو تھی؟ وہ جنت کی خوشبو تھی. جن کو نبی کے وعدوں پر اور اللہ کی آیتوں پر یقین ہے کہ تیار ہے جنت، ان کے لیے دنیا چھوڑنا آسان ہو گیا. انہوں نے ہجرت کیا، مال کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، ہر محبوب کو چھوڑا، مگر اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا. یہ طریقہ محبت ان سے سیکھو. یہ زبانی جمع خرچ نہیں چلتا اللہ کی نگاہ میں. محبت صحابہ نے کی ہے رسول اللہ سے، ایسی محبت مطلوب ہے اللہ کو. تو جنت تیار ہے، کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. اعدت للمتقین، جنت تیار ہے متقیوں کے لیے. اور جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ 7 آسمان اور زمین کی وسعتوں کے برابر اس کی چوڑان ہے. اور لمبان کا تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو. سب سے طویل شے تمہارے سامنے آسمان اور زمین ہے. اس سے لمبی شے تمہارے پاس نہیں ہے کہ میں اس کے طول کی مثال دے کر بتاؤں. میں کہا کرتا ہوں LKG کا بچہ کچھ مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ تو ربر مانگتا، شارپنر مانگتا، اس کی حیثیت وہی ہے. تو بندوں کے سامنے بھی لمبان چوڑان میں سب سے بڑی کائنات زمین و آسمان ہے. اس سے بڑا کیا دیکھا ہے؟ اسی واسطے اس سے بڑی مثال بندوں کو سمجھانے کے واسطے ہے ہی نہیں. عقل چھوٹی ہے، فہم کم ہے، لیکن اتنا بھی کافی ہے کہ اللہ نے جنت تیار کر دیا ہے جو 7 زمین اور 7 آسمان سے بڑی ہے. کیونکہ یہ چوڑان ہے تو لمبان زیادہ ہوتی ہے. جب لمبان زیادہ ہوتی ہے تو اس جنت کے حاصل کرنے کے واسطے ہمیں کوشش کرنا پڑے گا. کتنے سال مزدوری کریں گے تو ملے گی؟ کتنے سال؟ اللہ نے 50 سال رکھا ہے یا 60 سال، جو بھی رکھا ہے اسی میں محنت کرنا ہے. اس میں بھی ہم غفلت، اس میں بھی لاپرواہی، تو ہم اس منصب کو کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو نہ صرف باقی رکھو بلکہ اس کو مستحکم استوار کرو. یہ مت سمجھو کہ یہ ہمارے دوسرے محلے کی مسجد ہے. آپ کا تعلق اللہ سے ہے اور یہ اللہ کے کلام ہے. اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے اور دل پہ نازل کیا ہے. اس لیے آپ کا تعلق براہ راست اللہ و رسول سے ہے، اس کتاب سے ہے. یہ کتاب جہاں جیسے ملتی ہے وہ آپ کے واسطے انمول ہیرا ہے. اب یہاں ایک بہت بڑا شبہ دل میں آ سکتا ہے کہ تیار تو ہے جنت متقیوں کے لیے، لیکن متقی کسے کہیں گے؟
کیا کیا صفات ہوتے ہیں، کیسے ہم سمجھیں کہ ہم متقیوں میں آ گئے، ہم کوالیفائی ہو گئے، کیسے معلوم ہو جنت کے لائق ہو گئے ہم نہیں ہو گئے؟ اللہ نے چند صفاتوں کو یہاں بتا دیا ہے، یہ صفتیں ہیں متقی کی، یہ صفتیں ہیں متقی کی۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ صفات ہیں، یہ صفتیں اگر ہیں تو سمجھ جاؤ متقیوں کے صفات ہم میں آ رہے ہیں۔ متقی ایسے ہوتے ہیں، الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے، فی السراء فراغت و خوشحالی میں، والضراء اور تنگ دستی میں اور تنگی میں۔ سرا سرور اور ذرہ ضرر اور تکلیف اور تنگی۔ 10 لاکھ روپے جیب میں ہیں، 1 لاکھ خرچ کر دیا، یہ بہت آسان ہے۔ جس کے پاس 1 ہی روپیہ ہے وہ 54 خرچ کرتا ہے تو وہ بہت اہم ہے، وہ بہت اہم ہے۔ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ ثروت ہے، اس میں سے نکال دینا پھر بھی آسان، لیکن جن کے حال تنگ ہیں وہ بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو مشکل ہے۔ لیکن پہلا نمبر انہی کا رکھا اللہ نے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام دن بھر مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری کرنے کے بعد ان کو 1 مد 3.5 سیر کا ہوتا ہے جو ملتا تھا، تو آدھا یعنی 1.25 سیر کھانے کے لیے گھر والوں کے واسطے لے جاتے، اور 1.25 سیر اللہ کی بارگاہ میں نبی کے ہاتھ پر رکھ دیتے کہ یہ ہماری کمائی ہے آج۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم سے بچو، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کھجور کا آدھا ٹکڑا خیرات کر دو، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کا آدھا ٹکڑا۔ ورد السائل ولو بزلف شاۃ، اور سائل مانگنے والے کو دے کر لوٹاؤ، اگر کچھ نہیں گھر میں ہے تو بکری کا کھر، بکری کا پیر جس میں گوشت نہیں ہوتا صرف ہڈیاں ہوتی ہیں، جس کو آپ پائے اور نہاری بولتے ہیں، گوشت نہیں اس میں خالی ہڈی، وہ کم سے کم دے دو۔ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہنس کے بولو، ہنس کے بولو، یہ بھی صدقہ ہے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو، صدقہ ہے۔ اسی آیت پر امام تفسیر کبیر سے جو مشہور ہے امام راضی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے کھجوروں کا چھلکا اٹھا کر لا کر پیش کیا کہ میرے پاس یہی ہے، چھلکا، کھجوروں کا چھلکا پیش کیا۔ ایک صاحب نے جو پیش کیا، جو کو دیکھ کر بعض منافقوں کو ہنسی آئی، جس کا ذکر سورۃ توبہ میں آ چکا ہے۔ فرمایا کہ ہنستے کیا ہو، اگر ان کے اس جو کو سب کے صدقات میں رکھ دیا جائے تو ان کے خلوص کی وجہ سے سب کے صدقات قبول ہو جائیں گے۔ تو قلت اور کثرت نہیں، کم اور زیادہ نہیں، اصل خلوص، جو جس کے پاس میسر ہو۔ بلکہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ مال ہی صدقہ دینا ضروری نہیں ہے، مال ہی خرچ کرنا۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے، علم کو بانٹنا صدقہ ہے۔ وقت ہے دین کے لیے، وقت لگانا صدقہ ہے۔ کوئی محتاج ہے، مفلوق الحال ہے، اندھا نابینا ہے، راستہ پکڑ کر ہاتھ نکال دینا صدقہ ہے۔ کوئی انسان بوجھ لے کے جاتا ہے، اس کا بوجھ اٹھا لینا صدقہ ہے۔ یعنی جس کے پاس مال ہے وہ مال لگائے، علم ہے تو علم لگائے، وقت ہے تو وقت لگائے، عقل ہے تو عقل لگائے، جو جس کے پاس ہے وہ لگائے۔ یہ سب صدقے میں آتا ہے، اس نیت سے کہ مجھے صلاحیت دی ہے اللہ نے، میں اس کا استعمال کرتا ہوں۔ تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تنگی میں، خوشحالی میں، فراغت میں اور تنگی میں، پہلی صفت کیا ہو گئی؟ خرچ کرنے کی جذبہ ہو، خدمت خلق کا جذبہ ہو۔ مال ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، توانائی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جہاں اللہ کا حکم اور تقاضا آئے گا ہم تیار ہیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، کاظم دبانا، الغیظ کے معنی غصہ،
غصے کو دبانا سب سے بڑا بہادر انسان ہے وہ۔ فرمایا کہ پہلوان کو پچھاڑنا بہادری نہیں ہے، اپنے غصے کو پچھاڑنا یہ بہادری ہے۔ جب غصہ انسان پہ طاری ہوتا ہے، طیش میں اس کو خدا کا خوف اگر نہیں رہا اور عیش میں اللہ کی یاد نہیں رہی تو یہ گیا کام سے۔ اس کو عیش میں اور طیش میں ہمیشہ اللہ کی یاد، اللہ کا خوف باقی رہے۔ تو غصے کو پی جانا، مگر ہر غصہ نہیں پینا، یاد رکھ لو۔ جو غصہ حق کے لیے ہے اس کا اظہار کرنا، اپنی ذات کے لیے غصہ ہے تو پی جانا۔ مثال دیا تھا میں نے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھڑا دیا غزوہ خندق میں، اللہ کا حق چلا گیا تو نبی کو غصہ آیا۔ یہ غصہ حق پر ہے، اس کو نہیں پینا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے۔ ایک باندی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، باندی نے وضو کا پانی ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا، آپ کا پورا کپڑا بھیگ گیا۔ غصہ آنا فطری ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو غصہ آیا۔ باندی بڑی سمجھدار تھی، لگتا تھا کہ درس قرآن کی عادی تھی، ورنہ یہ آیت کہاں سے ملتی اس کو؟ ملتی؟ وہ خاتون نے اس آیت کو پڑھ دیا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ سنتے ہی حضرت علی کا غصہ ختم ہو گیا، آیت آ گئی۔ اس خاتون نے اگلا ٹکڑا پڑھ دیا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ باندی کے اس جملے پر انہوں نے کہا تو اس کو میں نے دل سے معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا۔ اس خاتون نے کہا موقع اچھا ہے، توا گرم ہے، روٹی ڈال دو۔ اگلا ٹکڑا پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ انہوں نے کہا تجھ کو میں نے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا۔ یہ صحابہ کا عمل تھا آیتوں پر۔ قرآن کریم نے سکھلایا ہے کہ غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کرنا اور لوگوں پر احسان کرنا، یہ صفات متقیوں کے ہیں۔ کتنا ہی بڑا قصور ہو، معاف کرنا سیکھو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بی بی عائشہ کو سکھایا حضور نے، شب قدر پاؤ تو یہ دعا کر لو، آپ عفو ہیں۔ اللہم انک عفو، آپ عفو ہیں یعنی معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہم کو معاف کر دو۔ تو معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا۔ غصہ اگر اپنی ذات کے لیے ہے تو پینا ہے، اگر حق کے لیے ہے تو غصہ پینا نہیں ہے، غصے کا اظہار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی کہ جس عورت کا چوری میں نام آیا ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، یہ اللہ کا حق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے منہ بولے بیٹے اسامہ ابن زید نے سفارش کی ہے، لیکن نبی کا چہرہ تمتما اٹھا، سرخ ہو گیا، اور فرمایا تمہاری یہ مجال اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اب برداشت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اپنی ذات کے لیے غصہ آیا ہے تو معاف کرنا ہے، غصے کو پی جانا ہے، لیکن حق کے لیے غصہ آئے تو ظاہر کرنا۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہوں بول رہا ہے، چھاپڑ دینا اس کو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ ظلم ہے۔ اولاد کے لیے باپ کی مار ایسا ہے جیسے کھیت کے لیے کھاد ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اصلاح کے واسطے گھر میں کوڑے اور ڈنڈے رکھتا ہے۔ حدیث میں لفظ کوڑا ہے، کوڑے پر قیاس کیا ڈنڈے کو۔ آج کوڑا نہیں ملتا مارنے کو، ڈنڈا صحیح، مارنا نہیں، لٹکا رکھا ہے، خالی خوف باقی رکھنا۔ تو غصے کا موقع ہے تو غصے کا اظہار کرنا ہے۔ غصہ پی جانا اپنے ذات کے لیے، لیکن اللہ کے لیے اور بندوں کے حق کے لیے غصہ کو ظاہر کرنا ہے تاکہ بندوں کا حق ضائع نہ ہو، نہ اللہ کا حق ضائع ہو۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ یہ صفات متقیوں کے چل رہے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئے، اور آگے دیکھو۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے، اذا فعلوا فاحشة، فاحش کے معنی ایسا کام جو
بے حیائی کا ہو، اگر اتفاق سے ان سے صادر ہو گیا، مطلب کوئی غلطی ہو گئی، جنسی بے راہ روی ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ جو متقی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جبریل بن جاتا ہے، جبریل سے غلطی نہیں ہو سکتی، اب ان سے بھی نہیں ہو سکتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی ہے تو فرشتہ ہو گیا، نہیں، فرشتہ نہیں بن سکتا، فرشتہ ہی ہوتا ہے، انسان کیسے فرشتہ بن سکتا ہے؟ انسان کو بھوک لگتی ہے، فرشتے کو نہیں لگتی، انسان کو خواہش نفس ہے، فرشتے کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ انبیاء کی عصمت کا وعدہ کیا ہے، انبیاء معصوم ہیں، ان سے وہ غلطی نہیں ہو سکتی، اور صحابہ محفوظ ہیں، اگر وہ غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کی توفیق ہوتی ہے، لیکن بقیہ انسان، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے بن جائیں گے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، متقی ہونے کے خلاف نہیں ہے کبھی کبھار غلطی ہو جانا۔ بہت نماز کا پابند ہے، اتفاق سے آنکھ لگ گئی، سو گیا، نماز چلی گئی، تو کیا متقی سے نکل گیا؟ نہیں نکلا۔ نماز کا پابند ہے، اتفاق سے آنکھ لگ گئی، کیا کریں گے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قافلے کے ساتھ رات میں دیر سے پڑاؤ پہ اترے، نیند لگ گئی، پورا قافلہ کب اٹھا؟ جب سورج نکل آیا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ یہ پوری ٹیم نکل گئی متقی سے؟ نہیں نکلتی۔ پھر نماز فجر کو قضا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ۔ تو ایک دو دفعہ ایسا کرنے سے یا اتفاق سے ایسا ہو جانے سے متقی کی فہرست سے بندے کا نام نہیں نکلتا۔ یہ تو انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطیوں پر اڑا نہیں رہتا، فوراً نادم ہوتا، فوراً توبہ کرتا، فوراً شرمندہ ہوتا۔ یہاں وہی جملہ ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو گئی، او ظلموا انفسهم، یا اپنے ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں، ذکروا اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کے واسطے استغفار کر لیتے ہیں، بخشش چاہ لیتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے مغفرت کرے گناہوں کی سوائے اللہ کے۔ یہاں وہ جملہ بہت سوچ سمجھ کر اچھی طرح سے دیکھو، کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کر سکے سوائے اللہ کے؟ یعنی زمین میں، آسمان میں، ان دونوں کے درمیان میں اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو بندوں کے گناہوں پر قادر ہو معاف کرنے کے لیے۔ یہاں سے عیسائیوں کا عقیدہ غلط ثابت ہوتا ہے، جو ایک انسان سے اپنی غلطی ظاہر کر کے معاف کراتے ہیں۔ معافی دینا صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اور نماز میں یہی کہلوایا جاتا ہے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وہی جملہ یہاں بھی ہے کہ سوائے آپ کے گناہوں کی مغفرت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ تو جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ ذنوب اور گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ کے اور دوسرا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور اصرار نہیں کرتے اپنے کیے ہوئے پر، یعنی جو غلطی ہو گئی پھر وہی غلطی نہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے، غلطی پر نادم ہوتے۔ توبہ کے لیے 6 شرطیں بتایا تھا میں آپ کو۔ توبہ کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ دل میں ندامت، افسوس، مجھ سے یہ کام ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس غلطی پر شرمندگی، آئندہ سے یہ غلطی نہیں ہوگی، اس کا عزم، اس پر اللہ سے معافی، کسی کا حق ہے تو اس کی ادائیگی، اور اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے اس کی تلافی صدقے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، خرچ کے ذریعے، جو بے شکل پیدا ہو۔ تو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے کیے ہوئے پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، کڑھتے ہیں، بلبلاتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا گناہ دھل جائے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر غلطی کا اصرار نہیں کرتے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ گناہ اگر باقی رہے گا تو اس کا انجام جہنم ہے، بھلا جانتے بوجھتے دوبارہ غلطی کیسے کریں گے، یا غلطی پر اصرار کیسے کریں گے؟ تو غلطیوں پر ان کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ جب تک توبہ اللہ نہ کر دیں تب تک ان کو سکون نہیں آتا۔ یہ متقیوں کے صفات ہیں، یہ اس کے عنوانات ہیں، ان کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ خلاصہ کیا نکلا اس کا؟ کہ یہ جو صفات ہیں یہ متقیوں کے ہیں، اس میں کبھی کبھار کوتاہی ہو جائے،
بشری تقاضا ہے، غلطی ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، یہ وہ در ہے جہاں نومیدی کا سوال نہیں ہے. اگر توبہ کر کے 100 بار توڑ دیا ہے تب بھی آ جا، دروازہ کھلا ہے میرا. جب تک غرغرہ موت نہ ہو، سکرات الموت کا وقت نہ آ جائے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایسے بندوں کے واسطے اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی تو لوگ ہیں ان کی جزا بخشش ہے. اولئک یہی تو لوگ ہیں جزاؤہم ان کا بدلہ، ان کی جزا مغفرۃ من ربہم ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار، رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایسے باغات ہیں کہ نیچے اس کے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، خلود، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس جنت میں، اس باغ میں ہمیشہ رہیں گے. اکتائیں نہیں، کوئی نکالے گا نہیں، مریں گے نہیں، بوڑھے نہیں ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے، تھکاوٹ نہیں ہوگی، نکلنے کا دل نہیں چاہے گا، کوئی نکالے گا نہیں. پھر کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ شباب میں رہے گا، ہمیشہ سرور میں رہے گا. یہ جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا اجر ہے، کیا حق الخدمت ہے اور کیا بہترین محنتانہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا عمدہ ہے یہ محنتانہ. ایسی محنت کرو، یہ جگہ ہے محنت کرنے کی. یہاں دھوپ میں، بارش میں، فاقے میں، خوشحالی میں، ہمیشہ یہ جگہ ہے محنت کرنے کی، اس میں مقابلہ کرو. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ یہاں کرو، تنافس یہاں دکھاؤ. وَسَارِعُوا ابھی آ چکا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. وَسَارِعُوا کا مطلب دوڑو، مسارعت کرو ایک دوسرے کے مقابل میں، یہ وہ جگہ ہے. اللہ فرماتے ہیں قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، تحقیق کے گزر چکا ہے تم سے پہلے طریقہ. سنن سنت کی جمع ہے، طریقے تم سے پہلے بہت سے گزر چکے ہیں. جن لوگوں نے مانا ان کا انجام، جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا ان کا انجام. دونوں کی تاریخ پڑھ لو، دونوں کی ہسٹری دیکھ لو، کائنات میں چل کے پھر کے دیکھ لو. فسیروا فی الارض، چلو زمین میں، دیکھو ملک شام میں جا کر، بحر میت جا کر دیکھو، انجام بتاتا قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم فرعون کا انجام جا کر دیکھ لو. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو. ابو جہل کا نام لیوا کوئی ہے؟ ابو لہب کا ماننے والا کوئی ہے؟ کون ہے ان کو یاد کرنے والا؟ فرعون، قارون، شداد، قوم عاد، قوم سمود، ان کے نام لیوا ہیں کہیں؟ یہ انجام سوچو، جھٹلانے والوں کا انجام. اور ماننے والوں کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ کے ہاں روح نکلتے ہی دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، تکلیفیں بہت جھیل چکے، اب آ جاؤ. اقبال نے سمجھایا ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. بلال حبشی جنت کے دروازے میں سب سے پہلے کھٹکا مارنے والے ہوں گے، اور رومی بادشاہ کو اللہ نے بھلا دیا، قوم نے بھلا دیا. بادشاہوں کو یاد نہیں کیا لیکن حبشی غلام کو یاد کیا. کیوں؟ کس کے فیض تھا، کس کے عشق کا فیض تھا؟ یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عشق کا فیض ہے کہ حبشی کو دوام ملا. یہاں وہی کہا گیا ہے ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. ھذا بیان للناس، اللہ خود فرماتے ہیں یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، یہ سمجھانا، نصیحت کرنا لوگوں کے لیے. یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے. وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے. جن میں تقوی آیا ان کے واسطے یہ نصیحت ہے، ہدایت ہے، وضاحتی بیان ہے. یہ تمام باتیں سمجھا دی گئی. یہ درمیان کی بات آئی تھی، اوپر سے تذکرہ چل رہا تھا کس کا؟ غزوہ احد کا، صحابہ کرام کا. اگلی آیتوں میں وہی بات پھر لوٹ کے آتی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمت مت ہارو، رنج مت کرو،
تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہو گے۔ صحابہ کو اعلان کیا۔ در حقیقت صحابہ کرام غزوہ وحد میں شکست سے دو چار ہو گئے تھے، یہ سب اللہ کی مشیت تھی، کئی وجہیں پیش آئیں۔ کچھ صحابہ کے کان میں یہ آواز آئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، ان محمدن قد قتلا، یہ شیطان نے آواز لگایا تھا۔ صحابہ کے کان میں آواز آئی، سب حواس باختہ ہو گئے کہ اب کس کے واسطے لڑیں، بس ہمت ہو گئے۔ اور ادھر پیچھے سے حضرت خالد نے حملہ کر دیا۔ غزوہ وحد میں جو وحد پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے درہ خالد تھا، اس وقت تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ خالد ابن ولید جنگ ماہر، کیا ہو گیا؟ ہمتیں پست ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، رنج مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تمہارے ایمان میں اگر کمی نہیں آئی تو تم ہار نہیں سکتے ہو۔ یہ تنبیہ کیوں کی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حکم سمجھنے میں اجتہادی خطا کے طور پر یہ غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی تھی؟ 50 تیر اندازوں کو حضور نے کہا تھا کہ ہماری جیت ہو یا ہار، فتح ہو یا شکست، تم کسی بھی حال میں ہم کو دیکھو، تم یہاں سے نہیں ہٹنا۔ کتنے تھے وہ تیر انداز؟ 50 تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اس کے کمانڈر تھے۔ وہ درہ غزوہ وحد کے پیچھے تھا۔ غزوہ وحد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ وحد کو پیچھے لے لیا اور سامنے دشمن تھے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسی کوہ وحد کے پچھلے حصے میں چکر لگا کر کاٹ کر پیچھے سے لشکر آ گیا لڑنے کے لیے۔ یہ 50 آدمی کہاں چلے گئے تھے؟ خیال آیا تھا کہ اب تو فتح ہو گئی، لوگ تقسیم کر رہے ہیں مال غنیمت کو، لہذا وہ لوگ بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ عبداللہ بن جبیر نے بہت کوشش کیا سمجھانے کی کہ حضور کا حکم یہاں سے مت ہٹنا۔ انہوں نے کہا حضور کا حکم موقتی تھا، وقت پورا ہو گیا، اب کام ہو گیا ختم، دشمن چلے گئے، لہذا اب یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کا ہٹنا تھا۔ کتنے لوگ بچے؟ 12 آدمی۔ وہ تو سیلاب تھا، یہ 12 آدمی بہہ گئے سیلاب میں، آگے بھی اور پیچھے بھی، آگے پیچھے دونوں طرف سے۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان پس گئے، اور شیطان نے آواز لگایا، آگے والے پیچھے پلٹے، اور آگے والوں کو پیچھے والے دیکھ رہے تھے، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ کتنے صحابہ کس طریقے سے مارے گئے، یہ پوری بحث کچھ تو آپ سن چکے ہیں سورہ انفال میں، کچھ انشاءاللہ یہاں آ رہی ہے۔ اس طرح سے موقع پر آدمی کو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ان یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم پہنچا، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تحقیق کی اس قوم کو بھی زخم پہنچا ہے اسی کے مثل۔ غزوہ بدر میں کیا کیا تھا آپ نے؟ ان کے 70 صومعوں کو قتل کیا تھا اور 70 کو قید کر لیا تھا۔ اب اگر غزوہ وحد میں تمہارے 70 زخمی ہو گئے اور 75 شہید ہو گئے تو یہ تو اس دن کا بدلہ ہے۔ ان کو بھی زخم آئے، تم کو بھی زخم آئے، ہمارا وصول یہ ہے کہ دنیا میں ہم یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کو فتح کبھی ان کو فتح۔ یا اللہ، دشمن کو فتح دینے میں کیا حکمت ہے؟ دشمن کو فتح دینے میں کیا حکمت ہے؟ کئی حکمتیں ہیں، اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ حکیم ہیں، ان کا علم لامحدود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو جملے سنو، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو زخم ان کو بھی پہنچا ہے ایسا ہی۔ وتلک الایام، اور یہ دن، نداولھا، ہم بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے ہیں۔ جیسا ابو سفیان نے کہا تھا ہرقل بادشاہ کے دربار میں، کبھی ہم نیچے کبھی وہ نیچے، اوپر نیچے۔ ہماری جنگ رزلٹ کیا تھا؟ تو ڈول کی طرح تھا۔ ڈول میں ایک ڈول پانی بھرنے کو نیچے جاتا ہے اور ایک ڈول بھرا ہوا اوپر آتا ہے۔ جب یہ نیچے جاتا ہے تو اوپر آتا ہے، تو نیچے اوپر ترقی پہ چلتا رہتا ہے۔ مطلب بدر میں وہ جیتے اور وحد میں ہم جیتے، یہ بولنا چاہ رہے تھے۔ تو وہ لفظ کیا تھا؟ نداولھا۔ تداولو کے معنی لینا دینا، اوپر نیچے۔
نداولھا بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان یہ دن یعنی فتح اور شکست کے بدلتے رہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کئی مقاصد دو یہاں بیان کیا اللہ نے۔ نمبر 1 وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تو ہے، میدان میں دکھا دیں کہ یہ دیکھو مومن ہے کیسا جمتا ہے، جان پر کھیلتا ہے، جان کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ ایمان کو گھس کر دیکھو، سونے کو بھی گھستے لوگ، پگھلا کر دیکھتے، گھس کے بھی دیکھتے، تو میدان کارزار میں مجاہد کا ایمان گھس کے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ 300 منافقین لوٹ گئے اور 700 یہاں پر ڈٹ گئے، یہ 700 میرے ہیں اور وہ منافق ہیں۔ اسی غزوہ وحد میں 300 لوٹ گئے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، اور 700 مسلمان جمے ہوئے ہیں۔ یہ ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دیں ایمان والوں کو۔ نمبر 2 وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ بنائیں تم میں سے بعض کو شہید۔ اگر تمہاری کبھی شکست ہی نہ ہوتی تو تم شہید کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ تمہارا شہید ہونے کے لیے تمہارا شکست ہونا عارضی ہی صحیح ضروری ہے۔ کیا شہادت کا مرتبہ کچھ کم ہے؟ حضور نے فرمایا تھا نبی ہونے کے باوجود میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، 3 دفعہ فرمایا۔ کیوں؟ شہادت کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، اس کا بیان سن چکے آپ سورہ یاسین میں۔ تو شہادت تمہیں کب ملے گی؟ جب تمہیں شکست ہوگی، اور تمہارا شہید ہونا یہ اللہ کو منظور تھا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے بعض کو شہید بنائیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ ان کی فتح ہو گئی لہذا وہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ محبوبیت نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ ظالمین کو اللہ پسند ہی نہ کرتے، جس میں ظلم ہے یعنی شرک ہے وہ اللہ کے محبوب ہو ہی نہیں سکتے۔ جو خود اللہ کے مقابل غیر اللہ کو کھڑا کرتا ہو وہ اللہ کو پسند کیسے آئے گا؟ ہاں، شکست کا راز یہ ہے کہ تم کو معلوم ہو نبی کے حکم کی مخالفت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تم کو معلوم ہو کہ ایمان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، تم کو معلوم ہو کہ شہادت کا مقام کیا ہوتا ہے، تم کو معلوم ہو کہ ایسے وقت میں جمنا اور جمنے کا مقام کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایسی تربیت دیا ہے اللہ نے رسول کی نگرانی میں کہ اس زمین پر قیامت تک کے واسطے ایسے انسان اب پیدا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے معلم نہیں مل سکتے، ایسی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ادنا باتوں کو بھی اللہ نے بہت سخت پکڑ دیا ہے، کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے مقام اونچے ہوتے ہیں ان کی ادنا سی باتیں پکڑی جاتی ہے۔ آگے دیکھیے آپ، وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ میل کچیل سے صاف کر دے اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ اس جنگ میں مجاہد کو جو اجر ملتا ہے تو سارے گناہ جسم کے، قلب کے، جسم کے ایک ایک حصے کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور بدن صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور کافروں کو مٹا دے یعنی ان کے کفر پر جمے رہنے کی وجہ سے وہ جہنم کے حقدار بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو کفر پر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو مٹنا ہے، اور ایمان پر یہ فیصلہ ہے کہ ان کو میل سے پاک صاف کر دینا ہے۔ آخر میں تنبیہ کی گئی ہے، اگر تم کو یہ شکست نہ ہو، تمہاری مرضی کے خلاف ایسے حالات پیش نہ آئے، تو کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے بغیر پسینہ بہائے ہوئے؟ بولو ذرا، کیا جنت جو اتنی وسیع ہے اس میں داخل ہونے کے لیے تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا؟ دن میں مشقت نہیں ہے، رات میں کوئی محنت نہیں ہے، کوئی تمہارا امتحان نہیں ہے، کوئی حالات مرضی کے خلاف نہیں ہے، تو کیا جنت یوں ہی مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا گمان ہے؟ ام حسبتم، کیا تمہارا خیال ہے؟ ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ ولما يعلم اللہ، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے، مطلب ان لوگوں کو جانا نہیں، کیا مطلب؟
اللہ کے علم تو ہے، لیکن میدان میں لا کر دکھایا نہیں کہ کون اپنا ہے کون غیر ہے۔ الذین جاہدوا منکم، کہ تم میں سے مجاہدین کون ہیں، کون بھاگوڑے بھاگنے والے ہیں اور کون مجاہدین جمنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ثابت قدم رہنے والے کون ہیں۔ زبانی تو بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، یہ دکھانا منظور تھا، حجت پوری کرنا منظور تھا۔ کچھ لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو ان کی تمنا تھی کہ اگر ہم کو پھر لڑنے کا موقع ملا تو ہم پوری طاقت لگا دیں گے۔ اب وہ لوگ غزوہ احد میں آ گئے، یہ خبر آئی شکست کی، نبی کے شہید ہونے کی، تو لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس سے پہلے تمنائے موت کرتے تھے، اور جب وقت آیا سامنے تو پھر آپ پیچھے ہٹنے کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تمہارا خیال یہ تھا کہ بدر میں ہم شریک نہیں ہو سکے تھے، اگر موقع آیا تو ایسا ہم کریں گے۔ اب دیکھو، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اور تم اس سے پہلے تمنائے موت کیا کرتے تھے، یعنی اگر لڑنے کا موقع آیا تو ہم لڑیں گے۔ من قبل ان تلقوا، موت کے ملاقات سے پہلے، یعنی یہ وقت آنے سے پہلے تمہارا تمنا تھا۔ فقد رأیتموہ، تو اب تم نے اس کو دیکھ لیا۔ اب تم جب اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، تمہارے آنکھوں کے سامنے موت نظر آتی ہے۔ اب تمہارا موقع تھا اپنے جوہر دکھانے کا، ثابت قدم ہونے کا، شہادت پینے کا۔ اب تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ شکست کیوں آئی؟ تم کو تو جان دے کر مقابلہ کرنا تھا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں جو حالات پیش آئے تسلی دے دی گئی۔ اب ایک اور بہت بڑا امتحان تھا، بہت اہم آیت ہے، 144 نمبر کی آیت ہے، بڑے غور سے سنو، گرمی سے متاثر مت ہو، کلام الہی سے متاثر ہو۔ کیا فرمایا رب کریم نے؟ جب خبر ملی، غزوہ احد میں اطلاع آئی کہ نبی کو شہید کر دیا گیا، تو سب ڈھیلے پڑ گئے کہ جن کے ساتھ ہم محنت کرتے تھے، ہماری جو جنگ کا محور تھا اور جو ہمارے پورے اس معاشرے کے لیے ہمارا مظہر تھا جوہر دکھانے کا، جن کے لیے ہم جیتے تھے، جب وہی شہید کر دیے گئے تو ہم کیا جنگ کریں گے؟ سب کے سب بیٹھ گئے، ہمتیں پست ہو گئیں، صرف 12-11 آدمی آپ کے پاس رہ گئے۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ موجود ہیں، تو سب دھیرے دھیرے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن جو جھٹکا لگا ہے نبی کے شہادت کی خبر پر، ہم اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میدان کارزار میں آپ ہوتے اور آپ کا عشق صحابہ کے عشق کی طرح ہوتا، اور آپ کی زندگی جینا مرنا ہجرت قربانی سب اللہ کے نبی کے واسطے ہوتی اور اللہ کے واسطے ہوتی، اور ایسے میں خبر آتی کہ ہم میدان کارزار میں ہیں اور ہمارے محبوب چلے گئے، تو دل پہ کیا گزرتی؟ اس پس منظر میں دیکھو، بے شک اللہ کے نبی کی محبت و عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ حواس باختہ ہو جائیں، لیکن اللہ کو صحابہ کی اصلاح کرنا بھی مقصود تھا کہ ایک دن آئے گا ایسا کہ نبی کو اپنے پاس سے وہ لوگ جدا کرنے پہ مجبور ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبر میں اتاریں گے۔ وہ دن جب آئے گا تو حواس باختہ ہونے کے بجائے آج ہی اس کا ایک موقع ان کو دیا جائے تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے۔ وہ سبق کیا ہو کہ حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا کہا دیا، خدائی میں شریک کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی خدائی میں شریک کر دیں، الوہیت میں شریک کر دیں، محبت میں غلو کر کے خدائی میں شریک تسلیم نہ کر لیں۔ اس واسطے پوری طرح جھٹکا لگا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ وقت آنے ہی والا ہے، کیونکہ اب تک رسول بہت آئے اور سب کے سب چلے گئے، اور جانے کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو ان کی طبعی موت ہوئی یا ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت زکریا کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا، کئی نبیوں کو شہید کیا گیا، تو بہت سے رسول آئے اور چلے گئے۔ تو کیا تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ گے نبی کی شہادت پر اور نبی کی وفات پر؟ یہ اللہ نے ابھی سے ایک سبق دے دیا
کہ یہ وقت آئے گا تو تم اس پر قائم اور دائم رہنا کہ تمہارا اللہ ایک ہے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تمام صحابہ سہم گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے تلوار کھینچ لی، کہا جو کہے گا کہ حضور کا انتقال ہوا گردن مار دوں گا۔ کسی کی ہمت نہیں سامنے آنے کی، صرف ایک ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار یار ہیں، یار غار ہیں۔ وہ کہتے ہیں علیک ان تجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ۔ ان کی آواز سن کر عمر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہی آیت کوٹ کی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیت جب پڑھا صدیق اکبر نے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کلام پاک میں ہے ہی نہیں، گویا ابھی نازل ہوئی، حالانکہ تھی مگر حالات نہیں آئے تھے، اس واسطے لوگوں کی توجہ ادھر نہیں گئی تھی۔ صدیق اکبر کی یہ بات اسی آیت سے انہوں نے کوٹ کیا۔ تو یہ غزوہ احد میں جو جھٹکا لگا اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہی آیت اس وقت کام میں آئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور صدیق اکبر نے اس کو پیش کیا۔ اب لفظوں کو دیکھیں آپ، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، یعنی رسول ہی تو ہیں آپ۔ اللہ تو نہیں ہے کہ موت نہ آئے، موت جس کو نہیں آتی وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الحی اللہ کی شان ہے، الحی اللہ کی شان ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی کو خلد نہیں دیا، دوام جاویدگی نہیں دیا، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو جاویدگی نہیں دی۔ کل من علیہا فان، جو پیدا ہوگا فنا ہوگا۔ اس کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہیں کسی کو یہ منصب نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اور رسولوں کا طریقہ کیا تھا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول جا چکے۔ کیسے گئے؟ موت کے ذریعے گئے، شہادت کے ذریعے گئے، دو راستے ہیں لیکن چلے گئے۔ ایک شاعر کہتا ہے اسی بھر میں، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ اس کائنات میں رسول خدا جب نہیں رہے تو ہم کیا رہیں گے؟ جب ان کو اتار دیا مٹی میں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تیاری کرو، اس راستے سے کوئی راستہ اور نہیں ملنے والا ہے۔ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول چلے گئے، آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے۔ افإن مات، کیا پس اگر ان کی وفات ہو جائے، ماتا طبعی موت، انتقال کر جائیں، او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنے ایڑیوں کے بل؟ یہ اللہ نے صحابہ سے پوچھا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باعظمت ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ آپ کا ہے، سید الانبیاء ہیں، خیر الخلائق ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کو قتل کر دیا گیا یا ان کی طبعی موت ہو گئی تو کیا تم اپنے اسلام میں سے پھر جاؤ گے؟ صحابہ پھرے نہیں تھے، لیکن تنبیہ ایسی سخت آئی ہے کہ ہمیشہ کے واسطے یادگار ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا وقت آ جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ اپنے ایڑیوں کے بل تم پلٹ جاؤ گے؟ یہ سوال ہے۔ یہاں رک کر کے ہم ایک آیت اور سناتے ہیں جو دوسرے مقام پر ہے، اور صدیق اکبر نے اس آیت کے ساتھ اس ٹکڑے کو پیش کیا تھا خطبے میں تفصیلی سے بات، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا، بندگی کرتا تھا، وہ سن لے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ سن لے اللہ زندہ ہے، کبھی انتقال نہیں ہوگا۔ یہ صدیق اکبر نے خطبہ دیا تو اس جملے کو کوٹ کیا تھا۔
اسی آیت کی وجہ سے اگر کوئی تم میں سے پلٹ گیا تو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو پلٹ جائے گا اپنے ایڑیوں کے بل، اسلام سے پھر جائے، جہاد سے پھر جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اس کے نکل جانے سے اللہ کو نقصان نہیں ہوگا، نکل جانے والے کو نقصان ہوگا، یہ جہنم میں جائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تو جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو، حق شناسوں کو، جو قائم رہے گا، ڈٹا رہے گا، اس کو بدلہ ملتے رہے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں سبق ہے، صحابہ کے لیے بھی تھا جو غزوہ احد میں تھے موجود، اور ہم میں سے ہر ایک کے واسطے ہے کہ کوئی نفس کے لیے موت نہیں آئے گی مگر اللہ کے حکم سے۔ جب حکم آ گیا بچ نہیں سکتا، حکم نہیں آیا تو مر نہیں سکتا۔ سعدی نے اسی کو کہا ہے، اگر تو شیر کے منہ میں چلا جائے اور دن نہیں آیا مرنے کا تو نہیں مر سکے گا، شیر تجھے نہیں کھا سکے گا۔ والربی در دہان شیر و پلنگ نہ خرندت مگر بروز اجل، اسی آیت سے اخذ کیا انہوں نے۔ وما کان لنفس، نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تموت، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو آپ کو اعتراض کیا مرنے میں، اور حکم اللہ کا نہیں آیا تو آپ مر ہی نہیں سکتے، تو خوف کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سبق دیا ہے اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے۔ کتابا مؤجلا، کتاب مانا مکتوب، مؤجل مانے متعین، متعین وقت ہے موت کا، وہ لکھ دیا ہے اللہ نے۔ اب صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ فتح تو ہو گئی، مال غنیمت کو جمع کرنا چاہیے، اور درہ چھوڑ کے آ گئے، اگرچہ مال غنیمت جمع نہ بھی کرتے تو بھی ان کو حصہ ملتا، ہر مجاہد کو حصہ برابر ملتا ہے، جو جمع کریں ان کو، جو جمع نہ کریں ان کو، دونوں کو ملتا۔ لیکن جمع کرنا بھی اجر کا باعث ہے، لیکن اس جگہ کو چھوڑنا نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، اس لیے کیا ہوا؟ فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی کو تشبیہ دیا ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو ارادہ کرے گا دنیا کے بدلے کا ہم اس کو دنیا میں سے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو چاہے گا آخرت کا ثواب ہم دیں گے اس کو اسی میں سے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم بدلہ دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو۔ یہاں پر صحابہ کرام کو سابقہ نبیوں کے ساتھ جن لوگوں نے جہاد کیا اور کبھی ہمت نہیں ہارے اور دعا میں ثابت قدم ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے، ان کے چند نمونے پیش کیا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ رہ کر قتال کیا ہے بہت سے اہل اللہ نے۔ ربیون، رب والے، اللہ والے، بہت سے اہل اللہ نے نبیوں کے ساتھ رہ کر بہت مقابلہ کیا ہے، لیکن وہ مقابلے میں کتنے بھی خراب حالات آ جائیں، فما وہنوا، وہ ہمت نہیں ہارے، وہن کے معنی کمزور ہونا، فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مصائب تکلیفیں ان کو پہنچی اس سے وہ ہمت نہیں ہارے، وما ضعفوا، اور کمزور نہیں ہوئے، وما استکانوا، اور دب نہیں گئے، جھک نہیں گئے کہ گگرانا شروع کر دیا، دشمن کے سامنے جھک جانا یہ ہے وما استکانوا، دب نہیں گئے، جھک نہیں گئے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تو پسند کرتے ہیں صبر کرنے والوں کو۔ جو جمنا ہے میدان کارزار میں، جمنا یہی صبر کرنا ہے، مصیبت کو جھیلنا بھی صبر، اطاعت میں لگنا یہ بھی صبر۔ اور ایسے موقع پر ان کا قول کیا تھا، وہ اہل اللہ کا، وہ لڑنے والوں کا، وہ ربیون کا، ان علماء اور فقہا کا۔ ربیون سے مراد علماء اور فقہا ہیں ابن عباس کی رائے کے مطابق۔ یہ سب لوگوں کا زبان سے کیا ترانہ تھا، وما كان قولهم، اور نہیں تھا ان کا قول الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اور نہیں تھا ان کا قول مگر یہ کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اغفر لنا ذنوبنا، ذنوب گناہوں کی بخشش فرما، واسرافنا، اور ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہو گئی، حد سے ہم آگے بڑھ گئے، اس کو معاف فرما،
وثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں کو جما دیجئے، وانصرنا، ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ 2-3 آیتیں اور پوری کر دیتا ہوں۔ فآتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دے دیا جو انہوں نے مانگا۔ کیا مانگا تھا انہوں نے؟ دیکھو، نمبر 1 گناہوں کی بخشش، جو کاموں میں ذاتی ہو گئی ہے اس کی معافی، پاؤں کو جمانا، مدد کرنا کافروں کے خلاف، یہ سب مانگا انہوں نے، سب دے دیا اللہ نے۔ فآتاہم اللہ، پھر اللہ نے ان کو دے دیا ثواب الدنیا، دنیا کا بھی بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کا بہترین بدلہ، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ جو بندہ اپنے جان مال کو وقت کو لگاتا ہے اللہ کی خاطر، ان کو اللہ تعالی محسن میں شامل کرتے ہیں، ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ اب ایک آخری بات چل رہی ہے، 2-4 منٹ میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب جنگ میں حالات ایسے آئے کہ شکست کے آثار ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی، صرف 12 اشخاص بچ گئے، تو منافقوں نے ایک آواز نکالا اور کیا کہا کہ جن کے لیے لڑتے تھے جب وہی نہیں رہے تو لڑکے فائدہ کیا ہے، چلو ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو مسلمان جمنے والے تھے ان کا بھی دل اکھڑ گیا کہ جب جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ اس میں کون منافق تھے یا شیطان کی آواز تھی، کس کی آواز تھی۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کی آواز تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو، بھروسے کے لائق اور کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے بھروسے کے لائق۔ ان کی بات، خصوصاً جو چھپے ہوئے کافر منافق ہیں، ان کی بات اگر مانیں گے تو یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کو دین سے پلٹا دیں، تم کو پھر سے دین سے منحرف کر دیں۔ ان کا جملہ یہ بھی تھا کہ اگر انہی کا وجود نہیں ہے جن کی خاطر ہم جنگ کرتے تھے تو نئے دین کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا پرانا دین پر ہم لوٹ جائیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم۔ یہ ان کی خواہش ہو گئی۔ اس آیت میں اسی کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، ان تطیعوا، اگر تم بات مانو گے، الذین کفروا، کافروں کی، تو کیا کریں گے وہ؟ یردوکم علی اعقابکم، تم کو پلٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، جہاں سے آئے تھے یعنی کفر سے آئے تھے اسلام اور ایمان میں، یہاں سے پلٹا کر پھر لے جائیں گے کفر کی طرف۔ یردوکم علی اعقابکم، الٹا پھیر دیں گے تم کو، فتنقلبوا خاسرین، اور تم پلٹو گے خسارہ پا کر، گھاٹا ہو جائے گا، ایمان جا کر کفر آئے گا، نجات جا کر سزا مل جائے گی، تم لوٹو گے بہت زیادہ خسارے میں ہو کر۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے۔ ہوا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین نصرت کرنے والا ہے۔ بھروسہ اللہ پہ کرو، نصرت اسی کی آ سکتی ہے۔ سارے کافر مل کر بھی کچھ مدد کرنا چاہیں تو وہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ سنلقی، ان قریب ہم روب ڈال دیں گے۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست کے بعد غزوہ احد میں اکٹھا ہوئے اور کافر جا چکے تھے، دور جا کر کافروں کے دل میں خیال آیا کہ ہم تو جیت چکے تھے اور جیتنے کے بعد کام تمام کیے بغیر ہم واپس کیسے آ گئے؟ ہم تو بہت بڑی غلطی کی، واپس جائیں گے۔ واپس جانے کا دل میں خیال آیا لیکن ہمت نہیں پڑی۔ کچھ لوگ آ رہے تھے ادھر سے، ان لوگوں سے کہلا بھیجا کہ جا کے بول دو کفار قریش پھر سے لڑنے کے واسطے آ رہے ہیں۔ آگے اسی پارے میں آگے بحث آئے گی، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے واسطے، پھر آ رہے ہیں۔ کہلا بھیجا، کچھ مال دے دیا، اس نے آ کے ہوا اڑا دیا۔ جب اطلاع ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبریل امین نے آ کر بتا دیا کہ ان کے اندر تو ہمت نہیں ہے، مگر انہوں نے ایسا پیغام دیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں گیدڑ بھبکی، دکھاوے کا روب۔ فرشتے نے آ کے پوری خبر سنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے ان کو مرغوب کرنے کے لیے کہ دوبارہ وہ ہمت نہ کریں، اپنے لوگوں سے کہا چلو ان کا تعاقب کریں گے، ان کو دوڑائیں گے۔ ایک مقام ہے حمراء الاسد، وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ساتھ لے کر دوڑ کر مقابلہ کرنے کو پہنچے۔ ان لوگوں نے وہاں سے فرار اختیار کر لیا، سب کے سب چلے گئے۔ یہ کیا تھا؟
جوش، معلوم ہو کہ ہم شکست خوردہ ہیں، زخمی ہیں، لیکن نبی کے حکم پر ہم لبیک کہتے ہیں۔ یہ گفتگو آگے چل کر تفصیل سے آ رہی ہے اسی صفحے میں، بہت بہترین گفتگو۔ تو اس موقع پر اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہم عنقریب ان کے دل میں رعب ڈال دیں گے، اب واپس آنے کی ہمت ان میں نہیں ہے، جیتنے کے باوجود کام کو پورا کیے بغیر چلے جا رہے ہیں، وہ ہمت آنے کی نہیں ہوگی۔ یہ ہے سنلقی، عنقریب ہم ڈالیں گے، القا کریں گے، فی قلوب الذین کفروا الرعب، رعب کو ڈال دیں گے کافروں کے دل میں۔ کیوں ڈالیں گے؟ بما اشرکوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا ہے باللہ، اللہ کے ساتھ۔ جب اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تو ان کے دل میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ کس چیز کا شریک بنایا ہے؟ بتوں کو بنایا ہے اللہ کے برابر، یہ سجدہ گاہ وہ بھی سجدہ گاہ، ایسی چیزوں کو بنایا شریک جن پر کوئی سند کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ما لم ينزل به سلطانا، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یہ بت ہیں، یہ بھی خدا ہیں، کوئی سند ہے ان کے پاس؟ کوئی سند نہیں ہے۔ ایسوں کا انجام جہنم ہے، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ہے ٹھکانہ بے انصاف لوگوں کا۔ جتنے بے انصاف لوگ ہیں ان تمام کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ چونکہ یہ مشرک ہیں، ان کے دل میں ہم نے رعب ڈال دیا ہے، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے ایسی چیزوں کو شریک کیا اللہ کے ساتھ جس کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا یہ مشرک ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے واسطے۔ الحمدللہ 151 تک بات پوری ہو گئی۔ آپ کا گرمی کے باوجود بیٹھنا قرآن کریم کی عظمت کا اور آپ کے دل میں قرآن کریم کے بیٹھنے کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا بھی آسان فرمائے، دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ينبغی بجلال وجهک العظیم، اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين يا رب العالمين۔